الرحمن الرحيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا وأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 7ویں پارے کی سورہ انعام کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت مطہر آیتیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں شرک کی مذمت بیان فرمائی اور شرک پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی۔ ان آیات میں اللہ نے ایک نئے انداز سے شرک سے منع فرمایا، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہیے، لوگوں کو بتائیے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور جو مرتبہ ہے، جو عظمت ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ اللہ کے بعد سب سے افضل آپ، مگر اے پیغمبر آپ یہ کہیے میری طرف سے، کیا؟ انی اخاف، مجھے بھی ڈر لگتا ہے، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، شرک میں مبتلا ہو جاؤں، تو ان تمام بزرگیوں کے باوجود، مقامات بلند کے باوجود مجھے بھی ڈر لگتا ہے۔ کیسے؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ نے نبی کو خطاب کیا، مگر سنایا کس کو ہے؟ امت کو۔ اس لیے کہ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، نبی سے تو چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم۔ اور معصوم کا مطلب کیا بتایا تھا؟ جس سے گناہ نہ ہو، نہیں،
جس سے گناہ نہیں ہوا وہ معصوم نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے کبھی گناہ نہیں ہوا، معصوم نہیں، جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گناہ کا ہونا ناممکن و محال ہے۔ جب چھوٹا گناہ نہیں ہوگا تو بڑا کہاں سے ہوگا؟ لیکن خطاب یہ فرمایا کہ اگر مجھ سے بھی ہو جائے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، تو اللہ ہمیں بھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر اب کون بچا شرک کے بعد جس کو معاف کر دیا جائے؟ وَمَنْ يُصْرَفْ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، اور جس کو اس دن بچا لیا جائے عذاب سے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن عذاب سے جو بچ جائے، فقد رحمہ، تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا۔ جہنم میں سے بچ جانا یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ کیا چیز؟ عذاب سے بچ گئے۔ اس لیے کہ جو عذاب سے بچ جائے گا تو لامحالہ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ معلوم ہے عذاب سے بچنا یہ جنت میں داخلے کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ عذاب سے بچے گا تو جنت میں داخلہ اس کا ضروری ہے، اور یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے کہ عذاب سے بچ جائے اور جنت پہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کی آیات میں انقلابی عقیدہ جو ایک بندے میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، وہ عقیدہ بیان کیا۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ کس طرح اللہ نے اس کو بیان کیا سنیے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، کس سے کہہ رہا؟ اپنے نبی سے۔ اللہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اس تکلیف کو ہٹانے والا کوئی نہیں، إِلَّا هُ، سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی اگر اسے ہٹائے تو ہٹے گی، جلدی ہٹائے جلدی ہٹ جائے گی، دیر میں ہٹائے دیر میں ہٹے گی، نہ ہٹائے تو نہیں ہٹے گی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس نفع کے پہنچنے کو روک نہیں سکتی۔ یعنی کسی کو جو تکلیف پہنچتی ہے دنیا میں، اور پہنچتی سبھی کو پہنچتی، دنیا میں آدمی کو تکلیف نہ پہنچے یہ کیسے؟ جس آدمی کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کسی سے بھی پہنچتی ہو، وہ حقیقت میں تکلیف پہنچانے والا اللہ ہی ہے۔ وہ ظاہر میں کوئی آدمی پہنچا رہا ہے، مگر یہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تھی، یہ تو پہنچ کر رہے گی۔ اگر کوئی کسی کو بھلائی پہنچا رہا ہے تو نہیں بھلائی پہنچانے والا تو اللہ ہے، اللہ نے اس کو ظاہری ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے ظاہر کو نہ دیکھو کہ اس نے تکلیف پہنچا دی، اس نے ہمیں فائدہ پہنچا دیا، یہ سب کچھ نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو راضی کر لو، تکلیف سے بچ جاؤ۔ اللہ اگر نفع پہنچائے گا، وہیں سے پہنچے گا، تو اللہ ہی سے کیوں نہ مانگے؟ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی ایک بہانہ ہے، خدا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے اللہم لا معطی لما منعت، اے اللہ اس کو کوئی دینے والا نہیں جس کو آپ نے نہیں دیا، کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ ماں باپ، بادشاہ،
فقیر، بزرگ، ولی، قطب، ابدال، نبی، اللہ نے فیصلہ کر لیا تو پھر نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا۔ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، اور جس کو آپ عطا کریں اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ چیز تو پہنچ کر رہے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار اور آپ کے پیچھے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، رئیس المفسرین، ترجمان القرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس، اور ان کی عمر کتنی تھی جب آپ کی وفات ہوئی؟ 13 سال۔ تو ردیف تھے آپ، ردیف کہتے ہیں سواری پہ جو پیچھے بیٹھے اس کو کہتے ہیں ردیف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، یا غلام سے مراد وہ نہیں ہے جس کو اردو میں غلام کہتے ہیں، عربی میں معنی کچھ اور ہیں اور اردو میں کچھ اور ہیں۔ حکیم کے معنی اردو میں کیا ہے؟ جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا وہ حکیم صاحب ہے نا۔ اور عربی میں حکیم کے معنی کیا ہے؟ دانشور، عقل مند، اس کو کہتے ہیں حکیم۔ اسی سے حکیم لقمان ہیں۔ حکیم لقمان کیا تھے؟ وہ دانشور تھے، وہ جڑی بوٹی سے علاج نہیں کرتے تھے، غلط مشہور ہے۔ جڑی بوٹیاں بتاتی تھیں ہم فلاں مرض کی دوا ہیں لہذا میں رکھ لو ساتھ میں، ایسے حکیم تھے، دانشور۔ ایسے شراب کے معنی اردو میں ہیں جس کو آدمی پیے اور بہک جائے، اور جو بہت بڑا گناہ ہے، 40 دن نمازیں قبول نہ ہوں، اردو میں اسے شراب کہتے، عربی میں نہیں کہتے اسے شراب۔ عربی میں اس کا نام دوسرا ہے، کیا ہے؟ خمر۔ کیا ہے؟ خمر۔ عربی میں شراب کسے کہتے ہیں؟ پینے والی چیز، مرینڈا ہے، کوکا کولا ہے، لسی ہے، یہ سب کیا ہیں؟ اتنے جوس ہیں، یہ سب شراب عربی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شہد کو شراب کہا، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، نکلتا ہے شہد کی مکھی کے پیٹ سے شراب نکلتی ہے جس کے کلر الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو شہد کی مکھی کے پیٹ سے کیا نکلتی؟ شراب، یہی والی شراب، مشروب پینے کی چیز نکلتی۔ ایسے غلام کے معنی عربی میں کس کے ہیں؟ نابالغ جو ہو، بالغ ہونے کے قریب جو بچہ ہو اس کو عربی میں غلام کہتے ہیں۔ داڑھی مونچھیں ابھی نہیں نکلی، وہ کیا ہے؟ غلام۔ یوسف علیہ السلام کو جب ڈول ڈالنے والوں نے ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے کنویں میں، تو یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے، اور جب کھینچا باہر تو اس میں پانی نہیں، کیا دیکھا؟ یوسف ہیں۔ تو کیا ہے قرآن میں؟ قال یا بشرا ھذا غلام، یہ کتنی خوشی کی بات ہے، دیکھو کتنا خوبصورت لڑکا نکل آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی سے کہا، کیسے بھائی تھے وہ ان کے؟ کیسے تھے؟ چچا زاد، عبداللہ ابن عباس، یا غلام، اے لڑکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے ان سے فرمایا کہ دیکھو اللہ کو یاد کرو، اذکر اللہ، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ کو تم اپنے ساتھ پاؤ گے۔ خیریت کی حالت میں اللہ کو یاد کرو، مصیبت میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اور سنو، جو کچھ ہونے والا تھا
قیامت تک جو ہونے والا ہے اللہ نے سب کچھ لکھ دیا، اور قلم اٹھا لیے گئے اور سیاہی سوکھ گئی۔ جو کچھ ہو چکا اور ہونے والا قیامت تک سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، اور قلم اٹھا لیے گئے، ضرورت نہیں ہے۔ وجفت الصحف، اور جہاں لکھا گیا اس کی سیاہی سوکھ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں اور اس میں لکھا ہوا نہ ہو تو تمہیں وہ فائدہ پہنچ نہیں سکتا، اور اگر اس میں جو تکلیف لکھی ہوئی ہے ساری دنیا کے لوگ اگر اس تکلیف کو تم کو بچانا چاہیں تو بچا نہیں سکتے۔ لہذا جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، اللہ کے فیصلوں پر صبر کرو، اور یہ سمجھو کہ یہ جو کچھ پیش آیا ہے کس کی طرف سے پیش آیا؟ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کیا ہے؟ حاکم بھی ہے اور بولو حکیم بھی ہے۔ حاکم کا مطلب ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، اور مالک اپنی چیز میں جو چاہے کرے۔ مالک کو حق حاصل ہے اپنی چیز میں جو چاہے کرے، تو یہ ظلم نہیں اللہ تکلیف میں مبتلا کرے، اللہ بھلائی عطا فرمائے، اللہ بندے کے ساتھ کچھ بھی کرے، وہ تو حاکم ہے، اس کو حق حاصل ہے، مگر وہ ایسا حاکم نہیں ہے۔ کیسا؟ مگر وہ کیا ہے؟ حاکم تو ہے مگر اس کا ایسا حکم نہیں بس خالی حکم دے دیا، بلکہ وہ حکیم بھی ہے، یعنی جو حکم دیتا ہے اس حکم کے اندر حکمت ہوتی ہے اور بھلائی ہوتی ہے، یعنی بندے کا فائدہ ہوتا ہے، چاہے سمجھ میں آئے اور چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ بندہ جب یہ تصور کر لے چاہے جتنی بڑی تکلیف ہو، وہ تکلیف کی شدت کیا ہوگی؟ بڑھ جائے گی، کم ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ کاہے سے؟ کہ کسی کا انتقال ہو گیا، ہوتا ہی رہتا ہے، اب بہت غم ہے، بہت غم ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، آدمی کیا مراقبہ کرے کہ یہ کام کیا کس نے؟ اللہ نے، اللہ حاکم ہے، اس کو حق حاصل۔ دوسرے جو اس نے کیا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مانیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں مانیں گے فیصلہ کوئی بدل تھوڑی نہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہا اس نے کیا، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے تمام بندوں پر غالب ہے۔ بندہ امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، نبی ہو یا ولی، سب بندے، سب بندوں پر وہ غالب ہے، یعنی اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ بادشاہ ٹال سکتا ہے نہ نبی ٹال سکتا ہے، چاہے جتنا بڑا ہو۔ موت اس کی طرف سے فیصلہ ہے، آپ دیکھ لیجئے آج تک کوئی ٹال پایا؟ مات الناس حتی الانبیاء، لوگوں کا انتقال ہوا حتیٰ کہ نبیوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ بڑے بڑے تاجور دنیا میں رہے نہیں۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اللہ حکیم بھی ہے اور خبیر باخبر بھی ہے اور قادر بھی ہے، جو چاہے کرے، اور جو کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے، اور خبیر ہے جس کے ساتھ جو کرتا ہے وہ اسی کے لائق تھا، وہ اسی کے لائق تھا، مستحق کو وہ جانتا ہے۔
جو چیز کسی کے حوالے کرتا ہے وہ اس کا مستحق ہوتا ہے، لہذا اللہ کے فیصلے پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے جو قرآن نے بتایا، مسلمانوں کو عطا کیا۔ اگر واقعی اس عقیدہ آدمی ذہن میں جما لے، پوری دنیا کے اندر پھر مسلمانوں سے بڑھ کر کے کوئی طاقت نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو پوری دنیا مل جائے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، بڑے لشکر، بڑے آلات اور بہت زیادہ ان کے پاس اسباب و وسائل، مگر پھر بھی اللہ نے کہا نہیں مجھے بچانا ہے، تو دنیا ناکام ہوگی اور اللہ کا فیصلہ ہی ظاہر ہو کر کے رہے گا۔ کر لیجئے، پہلے بات کر لیجئے آپ۔ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو کر کے رہے گا، یہ خالی دشمن کی طرف سے نہیں ہے، نفع اور نقصان سب کچھ اللہ کے قبضے میں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کچھ ہوا، نہ ہوتا ہے، نہ ہوگا۔ یہی وہ عقیدہ تھا کہ 3000 مسلمان تھے اور کتنے 30 لاکھ سے ٹکرا گئے۔ یہی وہ عقیدہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زہر سے بھری ہوئی شیشی حلق کے اندر اونڈیل لی، اور وہ سمجھ رہا ہے کیا اس میں کا زہر کتنا خطرناک، اگر کنویں میں ایک قطرہ ڈال دیا ہے پورا لشکر موت کی نیند سو سکتا ہے۔ کہلے نہیں، موت دینا اللہ کا کام ہے، اس میں زہر میں تھوڑی کچھ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت خالد نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھا، اور پوری شیشی وہ دیکھ رہا ہے ابھی مر جائیں گے، یہ تو بغیر مارے ہوئے مر جائیں گے، مگر خالد اسی طرح ہے۔ تو یہ یقین تھا، مگر آج اس امت کا حال کیا ہے؟ اللہ نے اتنا صاف قرآن میں اعلان کر دیا کہ تکلیف اللہ پہنچائے گا تو پہنچے گی، اور اللہ پہنچائے گا تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ نفع پہنچائے گا تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اللہ کے نبی نے بھی یہی سکھایا، کیا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مدد مانگو تو اللہ سے، اور جب مراد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے، اور دنیا مل کے تمہیں نفع و نقصان سے نہیں بچا سکتی۔ کہا نہیں کہا؟ اس کے بعد بھی امت کا حال کیا ہے آج بتائیے؟ جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو مدد کے لیے کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں پکار رہے۔ کیا نکلا منہ سے؟ یا علی المدد، ہے نا؟ یا علی المدد۔ اور باقاعدہ ایک وہ ہے تعویذ، اور دکانوں پہ بھی لٹکایا جاتا ہے، اور لوگ حفاظت کے لیے باندھتے بھی ہیں، اس کا نام ہے ناد علی۔ کیا نام ہے اس کا؟ اور لوگ سمجھتے بھی نہیں کیا مطلب ہے اس کا، اپنے باندھے ہوئے ہیں۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ نادی علی، علی کو بلاؤ، مظہر العجائب والغرائب، جن سے عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی، عوناً فی کل نوائب، اور علی ہر مشکل میں مدد کرتے ہیں، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ کیا قرآن کا دیا ہوا یہی عقیدہ ہے؟ اور قرآن پہ ایمان ہے؟ تعویذ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور تعویذ دینے والے بھی جاہل اور لینے والے بھی جاہل، اس کو کیا معلوم؟ وہ تو آ گیا، انہوں نے یہی لکھ کر کے تعویذ بنا کے دے دے، وہ گلے میں لٹکائے ہوئے، کیا علی کو پکارو، اور دکان پہ لوگ لٹکائے ہوئے ہیں۔ جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے پیغمبر، اگر اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس تکلیف کو ہٹانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے امام ضامن۔ امام ضامن جانتے ہیں؟
امام ضامن، ایک پیسہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں جس میں چھید ہوتا تھا بیچ میں، وہ جو ہے کپڑے میں باندھ دیا جاتا تھا بازو پہ. کائے کے لیے؟ جب حج کرنے لوگ جاتے تھے تو خاص طور سے باندھا جاتا تھا. کیوں؟ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، سمندر بھی بیچ میں پڑے گا، اس کے لیے کوئی مضبوط ضمانت ہونا چاہیے نا، کہ جیسے گئے ویسے ہی آ جائیں، یہ کہیں ڈوب نہ جائیں. تو کسی بڑے آدمی کی ضمانت کی ضرورت ہے. تو کس کی ذرا؟ امام کی ضمانت. امام وہی 12 جو امام ہیں، ان میں سے وہ امام جو خود غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہی موجودہ زمانے کے امام ہیں. امام غائب جن کو کہا جاتا ہے، امام غائب چھپے ہوئے ہیں. کائے کے لیے چھپے ہوئے ہیں؟ کہ ڈر کے مارے. اب آپ بتائیں جو ڈر کے مارے چھپا ہوا ہو وہ آپ کی حفاظت کرے گا؟ ہے؟ وہ آپ کی حفاظت کرے گا؟ زندگی کا ضامن کون ہے؟ اللہ. جتنے امام ہیں مرے تو نہیں یہ لوگ، یہ تو سب مر گئے. جب یہ خود ہی مر گئے تو پھر یہ تمہاری زندگی کی حفاظت کیسے کریں گے؟ مگر لوگوں کی عقل پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ زندگی کی بھیک کہاں مانگنے جاتے ہیں؟ مزاروں پہ. کہاں؟ مزاروں پہ. اور مزار میں کوئی آدمی اسی وقت لٹایا جاتا ہے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے، جبھی لٹایا جاتا ہے. قبر میں کب لٹایا جاتا ہے؟ مرنے کے بعد. جو بیچارہ خود مرا جبھی تو قبر میں لیٹا ہوا ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ زندگی. میرا لڑکا جو ہے یہ زندہ رہے. کس سے مانگ رہے ہیں زندگی؟ جو خود مر چکا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں لیٹا ہوا ہے. اس کو کیا کہا جائے؟ وفاؤں کی امید ہے بے وفا سے. وفاؤں کی امید ہے بے وفا سے. اور مزاروں سے کیا زندگی مانگتے ہیں؟ بے وفا سے وفا کی امید رکھتے ہو اور مردے سے زندگی مانگ رہے ہو. حیرت کی بات. شیطان بھی جانتا تھا کہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے. جب وہ مردود بارگاہ ہوا، اللہ نے اسے دھتکار دیا، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی، وہ کیا چیز مانگی تھی؟ کیا مانگا تھا؟ ارے زندگی مانگی شیطان. ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک کی ہمیں زندگی دے دیجئے. اور سب سے برا اور شرک کا ذریعہ، مزاروں پہ جھکانے والا اور مزاروں غیر اللہ سے منگوانے والا، عقیدے خراب کرنے والا کون ہے؟ بولو. شیطان ہے. کتنا چالاک ہے وہ. سب سے کہا مزاروں سے مانگو، اور جب اسے مانگنا ہوا تو کسے مانگا؟ اللہ. اور ہم تو ایک بات اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے برا کون؟ بولو. شیطان. اور اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھے کون؟ انبیاء علیہ السلام. سب سے اچھے انبیاء اور سب سے برے شیطان. جو سب سے برے ہیں انہوں نے کس سے مانگا؟ اللہ سے. اور جو سب سے اچھے ہیں انہوں نے کس سے مانگا؟ اللہ سے. آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ قرآن میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم کی دعا. ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ نوح علیہ السلام ان کے بعد انہوں نے کس سے مانگا؟ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا. یونس علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ کیا کہا تھا؟
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، نوح علیہ السلام کی دعا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مانگا؟ اللہ تعالیٰ۔ جو سب سے اچھے ہیں وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، جو سب سے برا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بیچ کے کون لوگ ہیں؟ سوچئے آپ، برے سب سے برے بھی نہیں میں، سب سے برا بھی خدا سے مانگ رہا ہے، سب سے اچھے بھی خدا سے مانگ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہوں گے؟ کس خانے میں ان کو رکھا جائے گا؟ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ امام کی ضمانت، امام باندھ دیا، امام حفاظت لیں گے کہ یہ جیسا جا رہا ہے ہماری سیکورٹی میں ہے، ہماری حفاظت میں ہے، یہ ویسے ہی ہم لا کے تمہیں پہنچا دیں گے۔ یا علی مشکل کشا، اے علی مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اور حضرت علی مشکل میں نہیں کبھی پڑے، حضرت علی کو تو کوئی مشکل نہیں پیش آئی، بتائیے۔ پورا زمانہ خلافت مشکلات سے گھرا ہوا حضرت علی کا، اور حضرت علی تمنا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے اب دنیا سے اٹھا لیجئے، مشکلات سے نجات دیجئے۔ تو حضرت علی کو مشکل کشا کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن پہ ایمان رکھنے والے۔ یا غوث المدد، کون پکار رہا ہے؟ مسلمان۔ اور کیا کرے؟ یا وارث، وارث اللہ کا بھی نام ہے، اور وارث حاجی وارث علی شاہ کا بھی نام ہے، مگر جو لوگ یا وارث کہتے ہیں وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور کس کو یاد کرتے ہیں؟ حاجی صاحب کو۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا برہمن جب بھی رخ سوئے الہ آباد کرتے ہیں، برہمن جب بھی رخ سوئے الہ آباد کرتے ہیں، بتوں کو بھول جاتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہاں الٹا، قرآن والے ہو کر کے، نبی والے ہو کر کے اللہ کو بھول گئے، اور مدد کے لیے کس کو پکار رہے ہیں؟ کوئی حضرت علی کو بلا رہا ہے، کوئی بڑے پیر صاحب کو بلا رہا ہے، کوئی حاجی صاحب کو بلا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب کیوں کر رہے ہیں مسلمان؟ یہ سب کرنے والے مسلمان ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں، جہیز میں بھی بیٹی کو قرآن دیتے ہیں، یہ قرآن خوانیاں بھی کراتے ہیں، مگر قرآن میں لکھا کیا ہے وہ جانتے بھی نہیں، اور جاننا چاہتے بھی نہیں۔ اب بیمار ہے آدمی، اپنے آپ کو بیمار سمجھے تو دوا کی فکر ہو، وہ اپنے آپ کو بیمار بھی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، اور قرآن و سنت سے اللہ تعالیٰ عشق اور محبت نصیب فرمائے، اور قرآنی احکامات اللہ تعالیٰ پوری امت کو اندر ان کے جاننے کا اور سمجھنے کا جذبہ اور شوق پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے پیغمبر آپ کہیے کون سی گواہی سب سے زیادہ بڑی ہے؟ کون سی گواہی سب سے زیادہ بڑی ہے؟ گواہی کا یہاں کیسے ذکر آ گیا؟ ظاہر بات ہے ابھی جس کا ذکر اوپر آیا تھا، کیا اگر وہ مشکل میں مبتلا کر دے تو کوئی مشکل ہٹانے والا نہیں، اگر نفع پہنچا دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور کیا بتایا تھا؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمام بندوں پر غالب ہے، اس کی گواہی سے بڑی گواہی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ مگر یہاں گواہی کی ضرورت کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں اور اللہ ایک ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، قرآن میرے اوپر نازل کیا ہے، تو آپ کے نبی ہونے کی گواہی کون دے گا یہ بتائیے؟ ہمیں تو کوئی گواہ ملتا نہیں۔ ہم نے جا کر کے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا
ان کے زمانے کے پڑھے لکھے لوگ کون تھے؟ یہودی اور عیسائی، اہل کتاب۔ ان سے ہم نے پوچھا، وہ لوگ بھی آپ کی رسالت کی، آپ کے نبی ہونے کی گواہی نہیں دے رہے، تو بتائیے پھر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے والا ہے کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جواب سکھایا، جب وہ یہ کہے کہ سب سے تمہاری اور تمہارے درمیان جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے گواہی کی ضرورت ہے، بھئی تم بھی مان لو ہم بھی مان لیں، تو کوئی بڑی گواہی لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے جواب میں کیا بتائیے، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، آپ کہیے ان سے اللہ کی گواہی سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ شہید قل اللہ شہید بینی وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان جھگڑوں کو خاتمہ کرنے کے لیے کون گواہ ہے؟ اللہ گواہ ہے۔ جب اللہ نے گواہی دے دی تو دنیا میں کوئی گواہی دے یا نہ دے، اس کے بعد کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہی دینے کے اعتبار سے کافی ہے، اللہ کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ نے گواہی دے دی، کیسے؟ کہ جتنے معجزات آپ سے ظاہر ہوئے، چاند کبھی دو ٹکڑے ہوا، کبھی انگلیوں سے پانی کا چشمہ ابلا، کبھی پتھر کی کنکریاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگیں، کبھی ایک رات میں مسجد اقصیٰ اور آسمانوں پر معراج میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچ گئے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ معجزے کیا ہیں؟ یہ گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی گواہی۔ معجزے کے معنی ہیں عاجز کر دینے والی چیز، یعنی کوئی وہ کام کر ہی نہ سکے دنیا میں، وہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، وہ نبی کی نبوت کی شہادت اور گواہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے جو کام کر دیا ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر نبی بھئی کوئی اور بھی ہو تو کر کے دکھائے، سب کرنے سے عاجز۔ تو اللہ کے طرف سے نبی کے ہاتھ پر جو معجزے ظاہر ہو رہے ہیں، یہ گواہی اس بات کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو معجزہ تو دور کی بات ہے، جادو بھی اس کا کامیاب نہیں ہوتا۔ کیا کہا؟ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہیے کہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان میں۔ اور اللہ کی گواہی کیسے؟ معجزے ظاہر ہو رہے ہیں آپ کے ہاتھ، اور معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ آپ کے ہاتھ سے ظاہر ہوا، اور ایسا معجزہ ہر نبی کا وہ معجزہ جو نبی کے زمانے تک تھا اور ختم۔ آپ کا ایسا معجزہ، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے مگر وہ معجزہ آج تک باقی ہے اور پوری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اللہ فرماتا ہے، کہیے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف اس قرآن کی اللہ نے وحی کی ہے، یہ معجزہ ہے میرا، اور اس کا معجزہ ہونا تمہیں بھی معلوم ہے۔ کیوں؟ اللہ چیلنج کر چکا ہے، اگر یہ کلام الہی نہیں ہے جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے تو تم کیا کرو؟ اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔ اور کافروں نے آپ کو ستانے کے لیے کوئی کسر چھوڑی؟ ارے کوئی کسر چھوڑی؟ جب قرآن نے ان کی غیرت کو للکارا اور قرآن نے چیلنج کیا، کیا کہ اگر تم شک میں مبتلا ہو فاتو بسورۃ من مثلی، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ سب سے بڑی صورت، سب سے چھوٹی صورت، اللہ نے کیا کہا؟ اور ہم پابندی بھی نہیں لگا رہے، سورہ بقرہ جیسی صورت بنا کے لاؤ۔ بسورۃ، کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے تمام حمایتیوں کو، خداؤں کو مدد کے لیے
بلا لو۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان سے چاہے انسان اور جن سارے اکٹھا ہو جائے پھر بھی قرآن جیسی ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ لا پائے، پھر آگے کیا کہا وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی بھی نہیں لا پاؤ گے۔ یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کے زمانے تک تھوڑی تھا، قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا۔ جب سب عاجز ہو گئے اب تو سمجھ لو کہ اللہ کے نبی اللہ کے سچے نبی ہیں اور قرآن اللہ کا پاکیزہ کلام ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کیا کہتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی گئی ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے ڈراؤں تم کو، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک قرآن پہنچے میں ان سب کو اللہ کے عذاب سے شرک کے اوپر ڈرا دوں۔ تم کو ڈراؤں یعنی جو عرب آپ کے زمانے میں موجود تھے۔ وَمَن بَلَغَ کا مطلب جس تک قرآن پہنچے۔ جس تک قرآن پہنچنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صرف عربوں کے نبی نہیں تھے بلکہ بولو پورے عالم، پوری کائنات کے نبی ہیں، اور اسی زمانے کے نبی نہیں تھے بلکہ قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ قرآن کہاں نہیں پہنچا؟ بولو قرآن کہاں نہیں پہنچا؟ ہے کوئی دنیا کا خطہ ایسا، ہے کوئی دنیا کا حصہ ایسا جہاں قرآن نہ پہنچا ہو؟ جہاں جہاں قرآن پہنچے میں ان سب کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن محفوظ بھی ہے، قیامت تک رہے گا، لہذا آخری کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور آخری نبی ہیں، اب کسی نبی کے بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کا اس فرمان کا یہ بھی مطلب ہے کہ قرآن پہنچاؤ۔ جو دعوت اللہ کے نبی دینے کے لیے آئے وہ قرآن میں دعوت ہے، اور ہر نبی کے امتی کی ذمہ داری ہے اس دعوت کو آگے پہنچائے، قرآن کی بات پہنچائے۔ اور یہاں ہم لوگ کاہے کے لیے جمع ہیں؟ کاہے کے لیے جمع ہیں؟ قرآن کی بات سننے کے لیے، قرآن کی بات پہنچانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچاتے رہو اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ کیا کہا بھائی؟ آپ کی طرح کوئی بیٹھا نہیں یہاں، جیسے آپ بیٹھیں ایسے کوئی نہیں بیٹھا، ایسے بیٹھنے سے نیند آتی۔ کیا کہا؟ بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ تو ایک آیت تو ہم لوگ بھی کسی نہ کسی کو بتا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے بتا دیا تو اللہ کے نبی کے حکم پر ہم نے عمل کر لیا۔ اور خالی آیت نہیں، آیت کی تفسیر۔ آیت کی تفسیر کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث۔ اور اللہ کے نبی نے ایک اتنی پیاری چیز امت کو دی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اور جس کی ضرورت سب کو ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ بڑے پیر صاحب کی نہیں، بڑے پیر صاحب کی دعا معمولی نہیں تھی، اللہ والوں کی دعا قبول ہوتی۔ یہ نبیوں کے امام کی دعا ہے۔ ہر ماں چاہے یہ دعا میرے بچے کو ملے، ہر باپ چاہے میری اولاد کو ملے، ہر آدمی چاہے یہ نبی کی دعا ہمیں مل جائے۔ اور دعا بھی کتنی پیاری، نظر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بارونق رکھے، چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اور جو آدمی جس کو فاقے عقے ہوتے ہیں، بہت بھوکا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے نا؟ ارے بولو، جو نعمتوں میں نہا رہا ہو، ظاہری نعمتیں بھی، باطنی نعمتیں بھی، کھانے کی نعمت بھی، عزت بھی، اس کے چہرے پر کیا ہوتا ہے؟ رونق ہوتی۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ نظر اللہ، اللہ اس کے چہرے کو بارونق کر دے، سرسبز و شاداب فرما دے، ہرا بھرا رکھے۔ کون؟ من سمع مقالتی،
جو میرے فرمان کو، میری حدیث کو سنیں، پھر وَوَعَاهَا، اور سننے کے بعد اس کو یاد کر لے، یعنی ایک مرتبہ سنا یاد نہیں ہوا پھر سے دہرا لے، پھر ریپیٹ کرے، پھر آپس میں مذاکرہ کر لے، بھائی کیا بتایا تھا، ہاں وہ حدیث بتاؤ۔ وَوَعَاهَا وَعَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، اور اس کے بعد اس حدیث کو پہنچا دے دوسرے تک جیسا کہ اس نے سنی تھی۔ تو ایک حدیث تو ہم لوگ بھی بولو یاد کر سکتے ہیں، اور اس کو کسی نہ کسی کو پہنچا سکتے ہیں۔ اگر اپنی بیوی کو جا کے بتا دیا، جب بھی اپنے دوست کو جا کے بتا دیا، اپنے بھائی کو جا کے بتا دیا، تو پتہ ہے کیا ملے گا آپ کو؟ کیا ملے گا؟ کیا ملے گا حضرت صاحب؟ کیا ملے گا؟ اگر ایسا کیے تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا شاہ نواز؟ اللہ کے نبی کی دعا ملے گی، دعا۔ اور نبی کی دعا قبول ہے نہیں ہے؟ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ، بیچ میں جگہ جب خالی ہو تو یہ بھی کہنا پڑے بھائی، ہیں بچے تو ہے نہیں، ان سے کہا جائے پھر بھائی تھوڑا سا جگہ خالی ہو آگے بڑھ جاؤ۔ اور ایسا بھی نہیں کہ پسینہ بہہ رہا ہو اور جو ہے سانس رکی جا رہی ہو، گرمی کی وجہ سے دم گھٹ رہا ہو، ایسا بھی نہیں، پھر بھی اپنے بکھرے ہوئے بیٹھے ہوں۔ تو نبی کی دعا ملے گی، اور اللہ کے نبی کی دعائیں کیا ہیں؟ قبول ہیں۔ تو نبی کی دعا کون کون چاہتا ہے؟ چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ بیٹھ کے درس میں سوئیں گے، توجہ سے سنیں گے، اور سن کر کے جا کر کے بتا دیں گے، تو کیا ہوگا؟ دعائیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنی واضح بات، قرآن کی شہادت اور نبی کا اعلان، کیا کہا؟ کتنا صاف اللہ کا اعلان ہے۔ اگر کوئی مصیبت میں، تکلیف میں مبتلا کر دے تو کوئی اس تکلیف کو ٹال نہیں سکتا، اللہ ہی جب ہٹائے گا، جب ہٹے گی۔ کیا اس کے بعد بھی تم یہی کہے جاؤ گے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم پھر بھی یہی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، اور بھی حاجت روا ہیں، اور بھی مشکل کشا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی محروم کرنے والا نہیں ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہی تو اقرار ہے، اور دیکھ بھی رہے ہو اور سمجھ بھی رہے ہو، اور پھر بھی کیا تم یہی گواہی دو گے، کہے جاؤ گے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا اے پیغمبر پھر بھی اگر یہ نہ مانے تو آپ ان سے کہیے تم جانو اور تمہارا کام جانے، میں تو یہی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ، آپ کہیے میں تو گواہی نہیں دوں گا کہ اللہ کے علاوہ اور معبود ہے۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کہہ دیجئے معبود تو ایک ہی معبود ہے۔ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بری ہوں، الگ ہوں ان تمام سے جن کو تم خدا کی خدائی میں شریک کرتے ہو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر وہ بات بیچ میں آئی تھی، مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا کہ ہم نے تو آپ کی نبوت کے سلسلے میں لوگوں سے پوچھا، پڑھے لکھے لوگوں سے، مگر انہوں نے تو گواہی نہیں دی۔ اللہ نے کیا کہا، کیا جواب دیا؟ پہلا کہ ان سے کہو سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ کہ اللہ کی گواہی، اللہ گواہی دیتا ہے۔ دوسری گواہی قرآن کی گواہی ہے جو بڑی وزنی ہے، تم دیکھ چکے ہو کہ قرآن جیسا کوئی بنا بھی نہیں سکتا ہے۔ قرآن گواہی دے رہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تیسری چیز
یہ پڑھے لکھے جو اہل کتاب ہیں یہ بھی گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ گواہی اگر انہوں نے دے دی تو وہ بھی سچے ہیں، اور اگر انہوں نے گواہی نہیں دی تو گواہ تو ہیں مگر وہ کیسے ہیں؟ جھوٹے گواہ ہیں۔ یہ اہل کتاب جنہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی آپ کے نبی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اللہ فرماتا یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں، جھوٹے۔ کیسے جھوٹے ہیں؟ سنیے، اللہ فرماتا الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ آخری نبی کے نبی ہونے کو اس طرح پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح باپ کو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں غلطی، ایسے ان کو بھی، اہل کتاب کو بھی آخری نبی کے پہچاننے میں کوئی غلطی، بولو، قرآن نے کیا کہا؟ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یہ نہیں کہا قرآن نے جیسے بیٹے اپنے، ارے باپ دونوں تو صحیح ہیں، نہیں صحیح ہیں بھائی، بیٹے بھی اپنے باپ کو اچھی طرح جانتے ہیں نا، نہیں جانتے؟ اور باپ بھی اپنے بیٹوں کو اچھی طرح جانتا، مگر قرآن نے یہ نہیں کہا جس طرح بیٹے اپنے باپ کو جانتے ہیں، قرآن نے کہا جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ کیوں؟ باپ اپنے بیٹوں کو زیادہ جانتا ہے، اتنا بیٹے اپنے باپ کو نہیں جان پاتے۔ کیسے؟ اس لیے کہ باپ کو تو گود میں کھلایا نہیں کبھی بیٹے نے، کھلایا؟ لیکن باپ نے بچپن سے دیکھا ہے اپنے بیٹے کو، ضرورتیں پوری کی ہیں، بچپن دیکھا ہے، جسم دیکھا ہے، مدتوں دیکھا ہے، ہر حال میں دیکھا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن سلام، اور وہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ ایمان لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ قرآن میں ہے کہ اہل کتاب، تم تو اہل کتاب ہو، توریت کے عالم بھی ہو، قرآن کہتا ہے جس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا جی ہاں، نہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جس طرح باپ کو بیٹے کے پہچاننے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اہل کتاب کو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہچاننے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ کہنے کیوں؟ اس لیے کہ توریت میں، انجیل میں نبی کریم علیہ السلام کا پورا حلیہ اور سراپا اور علامات اور نشانیاں، آپ کی پیدائش کی جگہ، آپ کی ہجرت کی جگہ، آپ کی وفات کی جگہ، آپ کے صحابہ کی صفات، آپ کی امت کی صفات، سب کچھ توریت اور انجیل میں بولو موجود ہے۔ اور یہ گواہی ہے کس کی؟ توریت اور انجیل میں جو ہے یہ کس کا کہا ہوا ہے؟ اور اللہ نے جو کہا وہ بالکل سچ ہے۔ آنکھیں دھوکہ دکھا سکتی ہیں، اللہ کا کلام غلط ہے۔ ہماری اولاد ہماری ہی اولاد ہے، یہ ایسا یقینی نہیں ہے جیسا قرآن اور حدیث کی باتیں یقینی ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم اپنی اولاد سمجھ رہے ہیں، میری بیوی نے خیانت کی ہو، کسی اور کی اولاد ہو، وہاں تو شبہ بھی ہو سکتا ہے، مگر آخری نبی یہی ہیں، اس میں کسی اہل کتاب کو شبہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ فرماتا پھر بھی اگر یہ گواہی نہیں دے رہے تو پھر وجہ کیا ہے؟ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں مبتلا کر لیا، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ ان کی قسمت پھوٹ گئی۔ یہ جانتے ہیں آخری پیغمبر ہے، لیکن صرف حسد کی وجہ سے یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو حسد کی وجہ سے کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے نبی کا نقصان نہیں کیا، کس کا نقصان کیا؟ اپنا نقصان کیا، ہمیشہ کے لیے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے
اللہ پر جھوٹ گڑنے کا مطلب اللہ نے اس کو نبی نہ بنایا ہو، اللہ نے اس کو نبی نہ بنایا اور کیا کہے میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ پر جھوٹ گڑنا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ کون؟ کذب بآیاتہ، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، یعنی جس کو اللہ نے واقعی نبی بنایا ہو، اس پر اپنا کلام نازل کیا ہو، اور آدمی کہہ دے آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، یہ بھی ظالم اور وہ بھی ظالم۔ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی ظالم، اور جو سچے نبی کو نہ مانے وہ بھی ظالم۔ اور ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور اللہ کی سنت ہے، دستور ہے، ظالم لوگ کامیاب انجام کار کیا ہوتا ہے؟ بھانڈا پھوٹ ہی جاتا ہے، ظالم ذلیل ہی ہوتے ہیں۔ یہ جھاگ جو آتا ہے ظلم کا یہ بیٹھ جاتا ہے، جو ابال آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور حق کی فتح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو یہ فوج در فوج لوگ جو دین میں داخل ہو رہے ہیں ہوتا؟ سچے نبی ہیں آپ، ظالموں کا ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتا دنیا میں بھی نہیں کامیاب ہوتے اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد بھی جو آپ کی نبوت اور رسالت کو نہ مانے اس کو اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا کیا ہے دن؟ سنیے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ کس کو؟ ماننے والے، نہ ماننے والے، حسد کرنے والے، یہودی، عیسائی، مجوسی، پوری دنیا کے کائنات کے تمام انسانوں اور جنوں کو میدان محشر میں ہم کیسے اکٹھا کریں گے؟ حدیث میں آتا ایسے اللہ اکٹھا کرے گا جیسے ترکش میں تیر اکٹھا کیے جاتے ہیں۔ بکھرے ہوئے تیر ہیں، تیر کا ایک ترکش ہے جس میں رکھے جائے سب۔ اللہ فرماتا ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، پہلے اکٹھا کریں گے پھر کہیں گے۔ ثم جو آتا ہے عربی میں فوراً بات کے لیے نہیں آتا، ثم کا مطلب پھر دیر میں، پہلے اکٹھا کریں گے پھر کہیں گے، پھر سوال کریں گے۔ اس کا مطلب فوراً سوال نہیں کہ پہلے اللہ میدان محشر میں سب کو اکٹھا کرے گا، اور کتنی دیر تک اکٹھا رہیں گے لوگ؟ 50,000 سال تک۔ کتنے دن تک؟ 50,000۔ نہ حساب نہ کتاب۔ ایک آیت میں ہے 1,000 سال تک، کہ دو باتیں ہوں گئی، 50,000 اور 1,000۔ کہا یہ دن گناہوں کے اعتبار سے کسی کو 50,000 پتہ چلے گا اور کسی کو 1,000۔ جو آدمی جتنی تکلیف میں ہوتا ہے اتنا ہی بھاری معلوم ہوتا ہے۔ 1,000 سال تک اندھیرے میں کھڑے ہوئے، نہ حساب ہو رہا ہے نہ کتاب ہو رہا، جنتی ہیں جہنمی کوئی فیصلہ نہیں۔ سب گھبرا جائیں گے، پریشان ہوں گے، تمنا کریں گے کہ جلدی سے حساب کتاب ہو جائے اور جہاں جانا ہے وہاں چلے جائیں۔ پھر کریں کیا؟ اور پسینہ ایسا آ رہا ہے جتنے گناہ اتنا پسینہ، کوئی کمر تک اور کوئی سینے تک اور کوئی کاندھوں تک اور کوئی منہ تک، کوئی ڈوبا ہوا پسینے میں۔ اتنا پسینہ عاجز کرے گا کہ آدمی تمنا کرے گا مر جائیں مگر پسینے سے نجات مل جائے۔ پھر کوئی حل ڈھونڈے، آخری حساب کتاب بھی نہیں ہو رہا، کھڑے ہوئے بھی ہیں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے کے سارے لوگ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو۔ پھر حل سوچیں گے، کسی کو سفارشی بناؤ، حساب کتاب تو شروع ہو۔ تو آدمی کو سب سے پہلے کون یاد آتا ہے؟ اپنے باپ۔ تو سب کے باپ تو حضرت آدم ہیں، انہی کے پاس جائیں گے۔ آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو مسجود ملائک بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ سے درخواست کر دیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم معذرت کریں گے، نوح کے بعد بھیجیں گے، وہ معذرت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھیجیں گے، وہ معذرت کریں گے، پھر وہ حضرت ابراہیم کے بعد، پھر وہ موسیٰ، اور پھر حضرت عیسیٰ کے بعد، اور حضرت عیسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھیجیں گے۔ اب ہوگا حساب کتاب اللہ کے نبی کی سفارش کے بعد۔ تو اس وقت اللہ کیا کہے گا ان سے؟ انہی مشرکین سے سنیے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا،
این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے شرکا اور تمہارے حاجت روا اور تمہارے خدا اور تمہارے مددگار کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے دنیا میں؟ کیا دعویٰ کرتے تھے؟ ہاں کیا دعویٰ کرتے تھے؟ ارے کیا دعویٰ کرتے تھے؟ کہ میری بگڑی بنانے والے یہ ہیں، اولاد دینے والے یہ ہیں، یہ اللہ کے وہاں ہماری سفارش کریں گے، یہ اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ آج تو بہت مدد کی ضرورت ہے، آج تو بڑا دردناک منظر ہے، آج وہ دکھ نہیں رہے، مدد کرنے والے تمہارے کہاں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ مشرکین سے بات نہیں کرے گا، قرآن میں ہے۔ یہاں اللہ کہے گا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا، ہم کہیں گے۔ تو دو باتیں ہو گئی نا، اللہ بات نہیں کرے گا، یہاں اللہ کہہ رہا ہم کہیں گے۔ اسی کے لیے ضرورت پڑتی کس کی؟ کسی عالم کی۔ تو دو باتیں ہو گئی۔ پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ان سے اللہ بات نہیں کرے گا، اللہ ان سے رحم و کرم کی بات نہیں کرے گا۔ یہ جو بات اللہ ان سے کر رہا ہے یہ رحم کی بات نہیں ہے، یہ تو ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، عار دلانے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے یہ اللہ گفتگو کرے گا۔ جب اللہ ان سے پوچھے گا وہ کہاں ہیں جن کی تم پوجا کرتے تھے، آج نہیں دکھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ثم لم تکن فطرتهم الا ان قالوا، تو نہیں رہے گا ان کے پاس جواب مگر ایک ہی جواب وہ دیں گے، کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ ہمارے رب کی قسم ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ قسم کھائیں گے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ یہ قسم کیسی ہے؟ جھوٹی۔ اتنے بڑے جھوٹے ہوں گے، دنیا میں تو جھوٹ بولتے ہی تھے، اللہ کے سامنے جھوٹی قسم کھائی۔ اور عجیب بات ہے، اللہ کے سامنے جھوٹی قسم کھائیں گے مگر قبر میں فرشتوں کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ فرشتے کیا سوال کرتے؟ 3 سوال، من ربک وما دینک، کیا ہوا؟ ہاں دیکھ لیجئے، اچھا ٹائم اچھا ہے۔ ما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، کیا پوچھیں گے؟ تمہارا رب کون ہے؟ کیا جواب ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ کہا اسلام۔ وما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو جو تمہیں نظر آ رہی ہے؟ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 ہی سوال ہوں گے، یہ تینوں سوالوں کو ہم رٹ لیں ٹھیک سے، ہیں؟ مسلمان بھی رٹ لے، کافر بھی رٹ لے، یہودی بھی رٹ لے، عیسائی بھی رٹ لے، اور قبر میں فرشتے یہی پوچھیں گے، ہیں؟ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، ہیں؟ یہ پوچھیں گے اور یہ جواب دینا ہے، لہذا جواب دے دیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہو؟ جو جواب دے دے گا اللہ کہے گا آفریشو، میرے بندے کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو۔ تو یہ جواب جب رٹ لیں گے تو جواب دے دیں گے اور قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، جواب دینے والا جو ایمان والا ہے وہی جواب دے پائے گا، اور جو غیر ایمان والا ہے وہ کیا کہے گا؟ ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں ہے، ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں تھا، یہ کہے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر وہاں وہ جھوٹ بول دے اور فرشتے جھوٹی بات سن لیں اس کی، تو کسی کو قبر میں پھر کبھی عذاب ہی نہ ہو۔ قبر میں فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول پائیں گے، اور اللہ رب العزت والجلال کے سامنے میدان محشر میں جھوٹ بولیں گے اور جھوٹی قسم بھی کھائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما كنا مشرکین،
اللہ ہمارے رب کی قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ ارے ہے بڑی عجیب بات، فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں اور اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے، ایسا کیوں ہے آخر؟ ایسا اس لیے ہے کہ فرشتوں کے سامنے قبر میں اللہ ان کو جھوٹ بولنے کی قدرت نہیں دے گا۔ اگر فرشتوں کے سامنے جھوٹ بولنے کی قدرت مل جائے تو فرشتے تو دل کی بات جانتے نہیں ہیں، یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں، پھر ان کے سامنے جھوٹ نہیں بول پائے گا، اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا اور جھوٹی قسم کا، کیوں؟ اللہ اس کو قدرت دے گا، بولو جھوٹ۔ کیوں؟ فرشتوں کے سامنے جھوٹ چل سکتا ہے، اللہ کے سامنے جھوٹ چل نہیں سکتا۔ جب بولے گا جھوٹ تو پھر اللہ کہے گا اچھا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا بایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ بولو جھوٹ، دنیا میں بولتے تھے یہاں بھی بول رہے، بڑی مشق ہے تمہیں۔ زبان پہ اللہ مہر لگا دے گا اور ہاتھ پیر اور جسم کے اعضاء سے اللہ پوچھے گا اور سب کے سب گواہی دے دیں گے اور اس کا جھوٹ بالکل ظاہر ہو جائے گا اور بھرے میدان محشر میں ذلیل ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے کتنا جھوٹا، بتاؤ دنیا میں بھی جھوٹ بولتا تھا، خدا کے سامنے بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا، پھر نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی جواب مگر وہ یہی کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا۔ اللہ اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے؟ انظر اے پیغمبر دیکھیے تو کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے وہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنے خلاف۔ ارے اپنے اوپر تو جھوٹ بول رہے، دنیا میں زندگی بھر شرک کرتے رہے اور وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے شرک نہیں کیا۔ یہ اپنے خلاف اس لیے کہا ہے، یہ جھوٹ بولنے کا وبال، یہ جھوٹ بولنے کا وبال ان کی اولادیں جھیلیں گی نا؟ کرے ہاں، ارے انہی کے اوپر پڑے گا جو جھوٹ بولے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے وہ غائب ہو جائیں گے جن کو انہوں نے گڑھ رکھا تھا، یہ فلاں دیوی ہے اور یہ فلاں دیوتا ہے اور یہ اولاد کا خدا اور یہ مصیبت سے بچانے والا خدا اور یہ اللہ کے وہاں ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، سفارش کر دیں گے، سارے خیالات ختم ہو جائیں گے اور سارے معبودان باطلہ سب رفو چکر ہو جائیں گے، کوئی وہاں مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اے پیغمبر انہی میں سے مشرکوں میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، کاہے کے لیے؟ قرآن سننے کے لیے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ آ کے قرآن سنتے ہیں کان لگا کے، لیکن ان کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ قرآن اپنی زندگی بدلنے کے لیے نہیں سنتے ہیں، یہ کلام الہی سمجھ کر کے طالب حق بن کر کے نہیں آتے ہیں، یہ قرآن میں اعتراض ڈھونڈنے کے لیے، کمی نکالنے کے لیے یہ قرآن پاک کو سنتے ہیں، لہذا قرآن سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا کہا؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، یہ قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے اب۔ کیوں؟ ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کی کانوں میں ہم نے ڈانٹ لگا دی ہے۔ ایئر فون جب لگا لو کان میں اور سنتے رہو موبائل سے، پڑوسیوں کو کچھ پتہ نہیں، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہم نے لگا دی ہے۔ یہ قرآن بظاہر سن رہے ہیں مگر سن کے ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وَيَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور یہ اتنے ضدی ہے اور ہٹ دھرم ہیں پیغمبر، یہ طے کر چکے ہمیں ماننا نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو ہر قسم کے معجزات دکھا دیں جو یہ چاہتے ہیں پھر بھی یہ کلمہ وَيَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ دیکھ لیں ہر قسم کی نشانی ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، اتنے ہٹ دھرم ہیں، سب کچھ کے باوجود آپ کے پاس آتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں یُجَادِلُونَكَ، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کافر کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے مگر پچھلے لوگوں کی بے سند باتیں قرآن میں ہیں۔ پہلے زمانے کے بھی لوگ کہتے تھے ہم نبی ہیں، انسان ہیں اور نبی ہیں اور ایک ہی کرنے والی ذات ہے، اور یہ بھی کہتے تھے مرنے کے بعد
زندگی ہے، یہی قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ یہ بے سرد باتیں اللہ فرماتا ہے یہی نہیں، وہ خود ایمان نہیں لاتے، وہ اتنے ظالم کبڑے ہیں اور کیا چاہتے ہیں پوری دنیا کبڑی ہو جائے۔ وہ صرف یہی نہیں خود ایمان نہیں لاتے بلکہ ایمان لانے سے دوسرے لوگوں کو روکتے بھی ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی قرآن سے دور رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے ہیں اور نہیں نقصان پہنچا رہے ہیں مگر اپنے آپ کو۔ اس لیے کہ ان تمام ترکیبوں سے اسلام کا نقصان، نبی کا نقصان، قرآن کا نقصان نہیں ہوگا۔ جو قرآن کی توہین کریں گے، اللہ اور نبی کی توہین کریں گے، وہ خود عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے، اور اتنے بڑے بیوقوف ہیں جانتے بھی نہیں ہیں کہ نقصان ہم اپنا کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا یہ آیت کریمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بارے میں ہے، جیسے حضرت ابو طالب۔ آپ کے چچا کتنے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ میں کتنے تھے؟ یہ دیکھیے سب بیٹھے، اس لیے کوئی بولے تو ہم کہتے ہیں ہاں کتنے تھے؟ 11۔ اور بتاؤ بھائی، 12 ہو گئے، اور 10 اور 9۔ ہاں کوئی نہ کوئی تو لگ ہی جائے گا۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی سے یہ تعلق کی علامت ہے۔ ان کے چچا کتنے ہیں، ان کی بیٹیاں کتنی ہیں، ان کے نواسے کتنے ہیں، ان کی بیویاں کتنی ہیں، ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں۔ اس لیے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب ماشاءاللہ سب کیا ہیں؟ کیا ہیں سب؟ پھر سب کو معلوم نہیں ہے تو یہ بات کیسی ہے؟ اچھی بات ہے؟ اچھی بات نہیں، قابل افسوس بات۔ 10 چچا ہیں آپ، اور 10 میں سے 2 کو ایمان کی توفیق ملی، حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ اور باقی جو چچا ہیں، ابو لہب کا تو آپ جانتے ہی ہیں، قرآن میں صورت موجود ہے۔ باقی جو چچا ہیں ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ میں ابو طالب کے، یہ لوگوں کو نبی سے دور رکھتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے۔ کاہے سے؟ اللہ کے نبی پر کوئی ظلم نہ کرنے پائے۔ ارے حفاظت کرتے تھے نہیں کرتے تھے نبی کی؟ لوگوں کو روکتے تھے۔ کاہے سے روکتے تھے؟ کاہے سے روکتے تھے؟ تم گھڑی دیکھتے ہو بار بار سامنے بیٹھ کر کے؟ کاہے سے روکتے تھے لوگوں کو؟ اللہ کے نبی کو ستانے سے۔ خبردار میری حفاظت میں ہے، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا، ہمارا بھتیجا ہے۔ ابو طالب نے کہا ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے، اور ایمان بھی نہیں قبول کیا۔ اللہ فرماتا لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ لوگوں کو روک رہے ہیں نبی کو ستانے سے، اور خود دور ہیں کاہے سے؟ ہدایت کا پیغام قبول کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور وہ وقت بڑا عجیب ہوگا اگر اے پیغمبر آپ دیکھیں جب وہ جہنم کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے، جہنم سامنے دہک رہی ہے، ڈالے جائیں گے، فوراً کیا کہیں گے؟ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو کہیں گے اے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو اب جھٹلائیں گے نہیں۔ اس سے پہلے تو دنیا میں ہم آیتوں کو جھٹلاتے رہے، مگر اب وعدہ کرتے ہیں اے اللہ اگر آپ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں ہم آپ کی آیتوں کی تکذیب نہیں کریں گے۔ ہم نے انجام دیکھ لیا آپ کی آیتوں کو جھٹلانے کا، جہنم کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم آئیں گے سچے پکے۔ دوبارہ جب ہم آئیں گے آپ کے وہاں تو کیسے آئیں گے؟ بولو کیسے آئیں گے؟ سچے پکے مومن بن کر کے آئیں گے۔ اللہ فرماتا نہیں، غلط، یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں دنیا میں بھیج دیے سچے پکے مومن بن کر کے آئیں گے، یہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مومن بن کے آئیں، یہ خالی عذاب سے اپنے آپ کو
بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے اگر ان کو دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو یہ وہی کریں گے جو ابھی تک کرتے رہے۔ جیسے آدمی کیا کہتا ہے، اے اللہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، مدد کر دیجئے، اب کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، اللہ میاں نے مصیبت ٹال دی، اس کے بعد تھوڑے دن نماز کا پابند رہا، اس کے بعد چھوڑ دی، یہی کریں گے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ وہ چیز ظاہر ہو گئی جو اس سے پہلے چھپاتے تھے۔ کیا چھپا رہے تھے ابھی؟ اے اللہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، اور یہاں کیا ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ دنیا میں ہمیں پھر سے بھیج دیجئے، اب ہم وہ نہیں کریں گے جو کرتے تھے، اس کا مطلب شرک کرتے تھے۔ ظاہر ہو گئی وہ بات جو چھپاتے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر ان کو دنیا میں لوٹا دیا جائے، لَعَادُوا تو پھر یہ کریں گے وہی، کیا، لِمَا نُهُوا عَنْهُ جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور یہ سب کے سب پکے جھوٹے ہیں۔ پھر کیا کہیں گے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور جب دنیا میں ان سے کہا جاتا ہے میاں مرنے کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے، جزا سزا ہے، تو یہ کیا کہا کرتے تھے، نہیں ہے مگر یہ ہماری دنیا کی زندگی، کھا لو اور پی لو اور مزے کر لو، یہ گیدڑ بتیاں ہیں، کیسا حساب، کیسا کتاب، کیسی جہنم، کیسی جنت، یہ کہا کرتے تھے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، صاف صاف انکار کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا جو اتنی زور سے انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن دیکھنا جب یہ جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے کیسا منظر ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ اور اگر آپ دیکھتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے تو اللہ ان سے کہے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ سچا وعدہ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد زندگی، ہوئے زندہ نہیں ہوئے؟ جو ہمارے نبی کہتے تھے جہنم کی سزا ملے گی، جہنم سامنے دکھ رہی ہے، أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ کیا یہ سچ نہیں تھا؟ اس وقت کیا کہیں گے، قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں ہے مالک، ربنا اے ہمارے رب بالکل صحیح تھا مگر ہم نے نہیں مانا۔ اللہ کیا کہے گا، اب یہ نہیں کہیں گے اے اللہ اب ہم ایمان لاتے ہیں، کہیں گے کیا کہیں گے، یہی کہیں گے جہنمی، کیا کہیں گے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے ہم پھر سے ایمان والے بن گئے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا اے اللہ اب تک غلطی ہو، اچھا اب ہم ایمان لاتے ہیں، ہم نے جہنم بھی دیکھ لی، ہم نے عذاب بھی دیکھ لیا، اب ہم ایمان لاتے ہیں، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ آخرت میں قیامت ہو جانے کے بعد وہ دار العمل نہیں ہے، قیامت عمل کی جگہ نہیں ہے، وہ تو بدلے کی جگہ ہے۔ اس لیے کیا تمنا کریں گے، ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دیا جائے۔ اس سے کیا پتہ چلا، آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہے۔ عذاب سے بچنے کا انتظام اگر کوئی آدمی کر سکتا ہے تو وہاں جا کے نہیں کر سکتا، اسی دنیا میں کر سکتا ہے۔ جنت کی نعمتوں کا انتظام وہاں جا کے نہیں ہو سکتا، اسی دنیا میں ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسی سے جنت کی نعمتیں کمائی جا سکتی، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی جس سے نعمتیں جنت کی کمائی جا سکتی ہیں یہ کتنی بچی، معلوم ہے کسی کو؟ کتنے سال کی ہے زندگی، ان میں سے کتنی گزر گئی، کتنی بچی ہے، کسی کو پتہ ہے بھائی؟ پھر جب پتہ نہیں ہے تو جو باقی بچی ہے ہم لوگوں کا کیا فیصلہ ہے؟ اس زندگی کو کیا سمجھیں گے؟ جیسے اب تک اڑا رہے تھے پتنگ بازی میں، ہے کبوتر لڑانے، کبوتر اڑانے میں، پتنگ اڑانے میں، اور ہنسی مذاق میں، اور ٹھٹھے میں، اور کیرم قلم میں، جیسے زندگی گزار رہے ویسے ہی گزاریں گے، یا اس زندگی کو کارآمد بنائیں گے؟ یہ زندگی کارآمد کیسے ہوگی؟ وہ کام کرے جو کام اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھنے والا یا سکھانے والا بن جائے۔ مگر ہم لوگوں نے کہا ہوگا درس ہوتا ہے، اس سے کیا لینا دینا، گھر پہ بیٹھے ہیں آرام سے، وہ تو کچھ لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، کل قیامت کے دن آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا۔ ایک بھی ناغہ نہ کیا ہوتا کیا مصیبت آ جاتی۔
ہفتے میں 1 گھنٹہ تھا۔ یہ افسوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں دنیا ہی میں کھول دے، اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو چکھو عذاب اس وجہ سے کہ دنیا میں تم کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم بھائی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ مغفرت فرمائے۔ محمد ارشاد بھائی کا آپریشن ہے، اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ شاہانہ ریحانہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ایاز کی رہائی کے لیے دعا کر دیجئے، گھر آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہر بے گناہ کی رہائی کا انتظام فرما دے۔ راجہ کیا لکھا، کام نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کام نہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کام اور روزگار ان کو بہتر سے بہتر عطا فرمائے۔ رخسانہ خاتون کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، امت کے تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين الظالمين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، رحمت والے، رضا والے، جنت والے، مغفرت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ تمام شرکاء، تمام حاضرین کے جائز مقاصد اور تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو آئے ہیں ان کو اپنی رحمت سے نواز دے، جو نہیں آئے اللہ ان کے دل میں اپنے کلام کی محبت پیدا فرما، اپنے کلام کا عشق پیدا فرما۔ اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے عقائد کی اصلاح فرما، اعمال کی اصلاح فرما، معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں شوہر اور بیوی میں نا اتفاقی ہے، اتفاق پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی طلب ہے اچھے رشتے عطا فرما دے، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں عافیت کے ساتھ ان کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں مگر اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ، اجرت کے ساتھ ان کو رہائی عطا فرما۔ جن کو ملازمت کی تلاش ہے اچھی ملازمت عطا فرما۔ جو کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہے ان کی کاروباری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس اسلامیہ کی، مراکز کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی، ہمارے وطن کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو تیرے دیندار بندوں کو اور دینی کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی تدبیریں کر رہے ہیں، اس کے منصوبے بنا رہے ہیں، اے اللہ تجھے خوب پتہ ہے، اے اللہ تجھے ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ اے اللہ ان سب کے منصوبوں کو ناکام فرما دے۔ اے اللہ ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ ان کے دماغوں کو معوف کر دے۔ اے اللہ ان پر اپنے قہر و غضب کی بجلیاں گرا دے۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں،
اے اللہ تجھے خوب پتہ ہے، اے اللہ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔